تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا فلسفی چھپا ہے جسے نہ صرف خداؤں کو للکارا بلکہ انسانی عقل کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا۔ زینوفینز آف کولوفون، وہ باغی مفکر جس نے 2500 سال پہلے کہہ ڈالا تھا تمہارے دیوتا جھوٹے ہیں اور تمہاری عبادتیں ایک کھیل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے کیسے ہومر کے مقدس اشعار کو انسانی جھوٹ کہہ کر پھاڑ ڈالا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پہاڑوں پر مچھلیوں کے نشانات سے کیسے ایک فلسفی نے کائنات کی کہانی بدل دی؟ یہ وہ دانشور ہے جس نے خدا کو بے شکل قرار دے کر مذہبی رسومات کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے شراب نوشی کی محفلوں کو جاہلوں کا تماشا کہا اور اولمپک کھیلوں کے ہیروز کو خود غرض بت پرست۔ لیکن احتیاط کیجیے گا، زینوفینز کی باتیں پڑھ کر آپ کے ایمان کی بنیادیں ہل سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہ فلسفی ہے جو کہتا تھا تمہارا علم ایک خواب ہے اور سچائی تمہاری پہنچ سے بہت پرے ہے۔ تو آئیے کھولتے ہیں وہ باب جسے تاریخ نے چھپانے کی کوشش کی۔ زینوفینز، وہ بغاوت جو کبھی مری نہیں۔ ایلیائی یا ایلیٹیز اسکول فلسفہ کا بانی زینوفینز تھا، جو تقریباً 572 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس نے 480 قبل مسیح میں وفات پائی۔ زینوفینز یونان کے علاقے ایونیا، موجودہ ترکی کے شہر کولوفون میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نوجوانی میں ہی اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یونان اور سسلی میں گھومتے ہوئے گزارا۔ وہ ایک خانہ بدوش شاعر اور فلسفی تھا جو اپنی شاعری کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ ہیراکلیٹس بھی اس کے جامع العلوم ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ تھیوفراسٹ اس کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ ایگریمنڈر کا شاگرد تھا۔ زینوفینز یونانیوں کے عقائد پر تنقید کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے تاریخ مذہب میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ دیوتاؤں کو انسانوں پر قیاس کرنے کو وہ تضحیک اور تحقیر سے دیکھتا ہے اور ان کی نسبت ہومر اور ایلیاڈ کی داستانوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیوتاؤں کی کثرت بھی اس کو خدا کے خالص تصور کے منافی معلوم دیتی تھی۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ ترین ہستی فقط ایک ہو سکتی ہے، دیوتاؤں میں سے کوئی ایک دوسرے پر حکومت نہیں کر سکتا۔ زینوفینز نے یونانی دیوتاؤں کے روایتی تصورات کو مسترد کیا اور کہا کہ انسان دیوتاؤں کو اپنی شکل میں تصور کرتے ہیں، یعنی ہر قوم اپنے خداؤں کو اپنی جیسی خصوصیات کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اگر گھوڑے اور بیل بھی تصویر بناتے تو اپنے دیوتاؤں کو گھوڑوں اور بیلوں جیسا ہی بناتے۔ حقیقی خدا غیر مادی، ابدی اور غیر متحرک ہے، جو ہر چیز کو علم اور عقل کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے نزدیک دیوتاؤں کی نسبت یہ خیال کرنا بھی عبث ہے کہ وہ ازل سے ہیں یا یہ کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ صحیح بات فقط یہی معلوم ہوتی ہے کہ خدا ایک ہے، جو نہ صورت میں انسانوں سے مشابہ ہے اور نہ خیالات میں۔ وہ ہمہ-تن چشم، ہمہ-تن گوش اور ہمہ-تن فکر ہے، جو بغیر دقت کے اپنی عقل سے تمام اشیاء پر حکمرانی کرتا ہے۔ لیکن خدا کے متعلق اتنا صحیح تصور رکھنے والا زینوفینز کائنات اور خدا کو ہم وجود سمجھتا تھا۔ جب وہ کائنات کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ سب کچھ ایک ہے اور یہ تمام وجود خدا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ سب چیزوں میں وحدت کے فلسفہ کی تعلیم سب سے پہلے زینوفینز ہی نے دی تھی۔ اس طرح زینوفینز ہی وہ پہلا یونانی فلسفی تھا جس نے خدا اور کائنات کی وحدت اور سرمدیت کو پیش کیا تھا۔
اس لیے زینوفینز کو بعض اوقات ایک ابتدائی توحیدی فلسفی سمجھا جاتا ہے۔ زینوفینز نے مطلق سچائی کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا اور کہا کہ انسان صرف اندازوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ کوئی بھی شخص یقینی طور پر حقیقت نہیں جان سکتا، لیکن وقت کے ساتھ علم ترقی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ زمین پانی اور مٹی سے بنی ہے اور تمام چیزیں انہی عناصر سے وجود میں آئی ہیں۔ اس نے سورج اور ستاروں کو آگ کے بادل قرار دیا۔ زینوفینز کا خیال تھا کہ سورج اور چاند ایک سیدھی لکیر کے ساتھ مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں، جس کے بعد ایک نیا سورج یا چاند گرہن کے بعد دوبارہ تشکیل پاتا ہے۔ زینوفینز نے زمین کے اوپر پائے جانے والے سمندری مخلوقات کے فوسلز کے اپنے تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پانی نے ایک بار زمین کی تمام سطح کو ڈھانپ لیا ہوگا۔ زینوفینز نے معاشرتی اخلاقیات پر بھی توجہ دی۔ اس نے دولت اور طاقت کے بجائے فکری فضیلت کو ترجیح دی۔ اس نے جنگجوؤں اور کھلاڑیوں کی تعریف کے بجائے دانشمندوں اور عقل مندوں کی عزت کو زیادہ اہم سمجھا۔ اس نے سادگی اور معتدل زندگی گزارنے پر زور دیا۔ زینوفینز نے زیادہ تر اپنی تعلیمات کو شاعری کی شکل میں لکھا۔ اس کے اشعار میں ایلیجک شاعری اور ہیروئک شاعری شامل تھی۔ اس کی کچھ مشہور نظموں میں مذہب، فطرت اور انسانی علم پر تنقید شامل تھی۔ اس کے اصل کاموں میں سے بہت کم بچا ہے، لیکن بعد کے فلسفیوں نے اس کے خیالات کو محفوظ کیا۔ زینوفینز غالباً پہلا فلسفی تھا جس نے سینٹ ایلمو کی آگ کے ظہور کی وضاحت کی، جو بحری جہازوں کے مستولوں پر اس وقت ظاہر ہوتی جب وہ طوفان کے دوران بادلوں سے گزرتے۔ اگرچہ سینٹ ایلمو کی آگ کے پیچھے اصل واقعہ جدید دور میں جامد بجلی کی دریافت تک نہیں سمجھا جا سکے گا، لیکن زینوفینز کی وضاحت، جس نے چمک و بادلوں کی چھوٹی بوندوں کی تحریک سے پیدا ہونے کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، قدیم دنیا میں منفرد تھی۔